بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سورج پانی میں غروب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن مجید سورہ کہف میں سورج کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کو گدلے پانی میں ڈوبتے ہوئے ذوالقرنین بادشاہ نے دیکھا۔ اس پر تفسیر ابن کثیر میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم تو قرآن کو ہم سے بہتر جانتے ہو، جبکہ میں تو کتاب میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو گدلے پانی میں ڈوبتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث اللہ کی نبی سے مروی ہے کہ اللہ کی بڑکی آگ میں آ کر اللہ اگر سورج کی تپش کو کم نہ کرتا تو یہ ساری زمین جلسا دیتا، اور یہ وقت سورج کے غروب ہونے کا تھا۔ اس حدیث کے بارے میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا کلام ہوگا، یہ ان کو یرموک کے ان تیلوں سے ملا ہوگا۔ عقل کہتی ہے کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا، شریعت کی روشنی میں مدلل جواب دے۔ یہ اس بھائی کا سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین بادشاہ کے ذکر میں آیا ہے کہ قرآن مجید میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئت ووجدها عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب غروبی آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب ان کو ایک سیاہ رنگ کی پانی میں ڈوبتا ہوا دکھلائی دیا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے الہاماً یہ کہا، اے ذوالقرنین، خواہ سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ اذا بلغ مغرب الشمس، مراد یہ ہے کہ جانب مغرب میں اس حد تک پہنچ گئے جس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ فی عین حمئت، لفظ حمئت کے لغوی معنی سیاہ دلدل یا کیچڑ کے ہے۔ مراد اس سے وہ پانی ہے جس کے نیچے سیاہ کیچڑ، جس سے پانی کا رنگ بھی سیاہ دکھائی دیتا ہو، اور آفتاب کو ایسے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آفتاب اس چشمے میں ڈوب رہا ہے، کیونکہ آگے آبادی یا کوئی خشکی سامنے نہیں تھی۔ جیسے آپ کسی ایسے میدان میں غروب کے وقت ہو جہاں دور تک جانب مغرب میں کوئی پہاڑ، درخت، عمارت نہ ہو، تو دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب زمین کے اندر گھس رہا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، مراد اس سے غالباً سمندر ہے کہ اس کا رنگ اکثر جگہ سیاہ ہے، اور سمندر میں گو حقیقتاً غروب نہیں ہوتا، لیکن جہاں سمندر سے آگے نگاہ نہ جاتی ہو تو بادی النظر میں سمندر ہی میں غروب ہوتا معلوم ہوگا۔ حضرت مولانا ادریس کندہلوی رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، پس جب حق تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ہر قسم کا سامان مہیا کر دیا جس سے وہ اپنے عزائم کو پورا کر سکے، تو اس نے سفر شروع کیا۔ پہلا سفر اس کا یہ ہوا کہ اس نے بارادہ فتوحات ملک مغرب کے راہ لی اور ایسا راستہ اختیار کیا کہ جو اسے مغرب تک پہنچا دے، یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے اور درمیانی ممالک کو فتح کرتے کرتے سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا، یعنی سمت مغرب میں منتہائی آبادی میں پہنچا جہاں آبادی ختم ہوتی تھی، تو اسے سورج کو سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، یعنی ظاہراً نظر میں اس کو ایسا دکھائی دیا جسے سمندر کا مسافر غروب کے وقت دیکھتا ہے۔ آفتاب سمندر میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ آفتاب آسمان پر ہوتا ہے مگر سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین نے اس جگہ پہنچ کر سورج کو اپنی نگاہ میں ایسا پایا کہ وہ کیچڑ کے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے،
ورنہ عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ آفتاب جیسا جسم عظیم جو زمین سے کئی ہزار گنا بڑے ہے اور زمین سے بہت بلند ہے، وہ زمین کے ایک چشمہ میں ڈوب جائے، نیز آفتاب تو ہر وقت ہر حرکت میں رہتا ہے، آفاق پر سے گزرتا ہے، کہیں اس کا طلوع ہوتا ہے اور کہیں اس کا غروب ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جب ساحلی غربی پر پہنچا تو وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ دلدل اور کیچڑ تھی کہ آدمی کا وہاں گزر نہ تھا، آگے زمین نہ تھی، یہ جگہ زمین کا کنارہ تھی، آگے سوائے پانی کے کچھ نہ تھا، اس لیے اس کو ایسا نظر آیا کہ سورج کیچڑ کے چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔ اس وقت اس کی نگاہ میں سوائے کیچڑ اور دلدل کے کچھ نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وجدہا تغربا، یعنی اپنی نگاہ میں سوچ کر ایسا پایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ کانت تغرب، کہ سورج فی الواقع کیچڑ میں ڈوب رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دی کہ سورج فی الواقع کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، بلکہ یہ بتلایا کہ ذوالقرنین نے اس کو ایسا پایا۔ معاذ اللہ، یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ سورج فی الواقع سیاہ کیچڑ میں گھس گیا تھا، یا اس کے اندر اتر گیا تھا، یا اس میں جا کر چھپ گیا تھا۔ کیچڑ کے ایک چشمہ میں اتنی گنجائش کہاں سے آئی کہ وہ آفتاب جیسے جرم عظیم کو اپنے اندر سما سکے؟ آفتاب تو زمین سے بہت بلند ہے، وہ زمین سے ملاصق اور ملا ہوا نہیں، اور اس قدر بڑا ہے کہ زمین کے چشمہ میں نہیں آ سکتا اور نہ اس میں اتر سکتا ہے۔